بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ 30 مارچ کی رات 11:30 بجے ہیں ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 8:30 بج رہے ہیں۔ آج کئی اہم خبریں ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے، کچھ نئی چیزیں بتائیں گے جو اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی نے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ان 31 دنوں میں، یعنی تقریباً 31 دن ہو گئے ہیں جنگ کو، ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو تجاویز کے ساتھ مذاکرات کی درخواست کی گئی ہے، جو پاکستان سمیت کچھ سازشوں کے ذریعے ہمیں پہنچائی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی مذاکرات کی درخواست ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں 3 ملکوں کے وزراء خارجہ سے اسحاق ڈار کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آج وہ چین بھی روانہ ہو رہے ہیں، یعنی 31 مارچ کو چین جا رہے ہیں۔ بڑا اہم دورہ ہوگا ان کا، اس میں وہ چین سے علاقائی صورتحال اور اقتصادی اور معاشی اور دفاعی کئی پہلوؤں پر گفتگو کے ساتھ کچھ معاہدے بھی کریں گے، اور ان کو موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے، کیونکہ اس وقت چائنا جو ہے وہ بھی بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور چائنا کے لیے یہ جنگ جو ہے بڑی اہم ہے۔ اس جنگ میں وہ بڑا سنبھل کر چل رہا ہے، اور اس نے اپنے تمام کارڈ بڑے درست انداز میں کھیلے ہیں، سامنے بھی نہیں آیا، جنگ کا حصہ بھی نہیں بنا، اور بڑی خاموشی سے اس نے جو فیور دینی تھی یا سپورٹ کرنی تھی وہ ایران کی کرتا رہا ہے۔ بقائی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے، ایسی صورتحال میں امریکی فوجی جارحیت اور شدت کے ساتھ تو جاری ہے، اور ہم ایرانی قوم کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور توانائیاں وقف کر رہے ہیں۔ ہم نے سابقہ تجربات کو اپنے خون کے ساتھ محسوس کیا، اور ہم سفارتکاری کے دھوکہ دہی کو نہیں بھولیں گے، اور جو 2 سال سے بھی کم عرصے میں ہم سے دھوکہ کیا گیا، ظاہر ہے پہلے بھی ان سے گفتگو کی گئی، کئی سال پہلے بھی، اور پچھلے سال تو باقاعدہ بمباری کی گئی اور کئی 100 لوگ شہید بھی ہوئے اور ان کو بڑا نقصان بھی پہنچایا گیا۔ تو ایران میں ممکنہ زمینی افواج بھیجے جانے سے متعلق ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پینٹاگون کا مقصد مختلف آپشن فراہم کرنا ہے۔ تو جو صدر ٹرمپ کی سیکٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پینٹاگون کا مقصد صدر کو مختلف آپشن فراہم کرنے کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، یعنی وہ ایسی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جی آیا صدر ایران میں فوج بھیجنے سے پہلے کانگریس کی منظوری حاصل کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، اور ظاہر ہے بریفنگ میں صحافیوں نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جی انتظامیہ ہمیشہ قانون کی پاسداری کرے گی، اور ٹرمپ کو کانگریس کا بہت احترام ہے۔ احترام ہوتا تو وہ کانگریس سے پہلے اجازت لیتے اور پھر حملے کا سوچتے۔ انہوں نے تو کہیں پہ بھی جہاں حملہ کیا یا جہاں دھمکی دی یا کوئی پلان کیا، انہوں نے کانگریس سے کہیں بھی منظوری نہیں لی۔ تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ایران کے تمام سینیٹائزیشن کہہ لیں جو پلانٹس ہیں ان کو ممکنہ طور پر تباہ کر سکتے ہیں، اور صدر ایسا اقدام کیوں کریں گے جو غالباً جنگی جرم سمجھا جائے گا۔ یہ جواب دیا تھا ترجمان نے۔ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ جی نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک بیلسٹک میزائل کو غیر مؤثر بنا دیا ہے جو ترک فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ ایک بیان میں ترک وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس بات کا تعین ہوا کہ میزائل ایران سے داغا گیا تھا، اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یہ چوتھی بار ہے جب ترکی نے میزائل روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل آپ کو معلوم ہوگا 4 اور 9 مارچ اور 13 مارچ کو بھی یہ دعوے کیے جا چکے ہیں۔ اس
اسرائیل کی وزارت صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد سے اب تک اسرائیل میں 6,000 سے زیادہ افراد کو ہسپتال لایا گیا. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اور اسرائیل میں جو عوام ہے ان کی، وہ اس حد تک پریشان ہے. انہوں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جی ہمیں بھی کوئی مارنے والا پیدا ہوگا، ہمارے اوپر بھی کوئی میزائل پھینکے گا، ہمارے اوپر بھی راکٹ آئیں گے اور ڈرون سے حملے ہوں گے. وہ تو کہتے تھے کہ ایران اتنی دور ہے، ہمارے جہاز جائیں گے اور ایران کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ایران جو ہے وہ ہاتھ جوڑ لے گا کہ خدا کے لیے ہمیں مزید مت مارو. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب اسرائیل کی وزارت صحت دعویٰ کر رہی ہے کہ 6,000 سے زیادہ افراد کو اسپتال لایا گیا، تو اس کا مقصد ہے انہوں نے حملے کتنے کیے اور ان کے حملے کامیاب کتنے رہے. ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ 80 سے 90% ان کے میزائل اور ڈرون اور راکٹ وہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے ہیں. اب اسرائیلی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جی ابھی ان 6,000 میں سے 121 مریض اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 16 لوگوں کی حالت بہت تشویشناک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اسپتالوں میں تقریباً 250 لوگ زخمی لائے گئے. تو اب ایران میں تو لوگ زخمی ہوئے، ایران میں تو بڑی تعداد میں 3,000 سے زیادہ لوگ شہید ہیں. زخمیوں کی تعداد نہیں پتہ 10,000 ہے یا 20,000 ہے، یہ بعد میں آئے گا، کیونکہ وہاں پر بھی انٹرنیٹ بھی بند ہے اور میڈیا وہاں حکومتی سطح پر خبریں دیتا ہے. تو اسرائیل سے تو بالکل بھی کوئی خبر باہر جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ اسرائیل کے 2 چھوٹے شہروں کے میئرز نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تھک گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں کہ آخر یہ کب تک رہے گا. اور نیتن یاہو نے پوری قوم کو مشکل میں پھنسا دیا. ادھر اسپین کی حکومت نے کہا ہے کہ جی اس نے ایران پر حملوں میں شامل امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت نے جنگ سے متعلق کسی بھی کارروائی کے لیے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی ہے اور نہ ہی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی ہے. تو اسپین جو ہے وہ بھی اس نے اپنے آپ کو بالکل امریکہ سے، اتحادیوں سے اپنے آپ کو الگ اور جدا حیثیت اختیار کی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی فوجی اڈوں کے استعمال پر پابندی کا اعلان مارچ کے آغاز میں ہی کر دیا گیا تھا، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسپین کے خلاف تجارتی اقدامات کی دھمکی دی تھی. اسپین کے وزیر اعظم جو ہیں پیٹرو، انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی بھی قرار دیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری ان کو شہید کر دیا گیا ہے. 4 روز قبل اسرائیل نے انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایران نے جواب نہیں دیا تھا. غالباً وہ شدید زخمی تھے اور 2 دن تک کوشش کرتے رہے ہوں گے ان کے علاج کی، لیکن وہ جانور نہیں ہو سکے. تو خبر رسائی کے ادارہ ہے ایران کا پاسداران انقلاب سے منسلک، اس نے کہا ہے کہ جی جو علی رضا تھے تنگسیری، فوج کی تنظیم نو اور جزائر اور ساحلی علاقوں کے دفاعی حصار کو مضبوط بنانے کے عمل میں مصروف تھے اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے اپنے کمانڈر کی گزشتہ دنوں عدم موجودگی کے باوجود دشمن پر حملے کیے اور اپنا ہرمس پر فیصلہ کن کنٹرول برقرار رکھا. پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں یہ بھی عہد کیا ہے کہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے. ایک امریکی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ایران سے 1,000 پاؤنڈ وزنی یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ غور ضرور کر سکتے ہیں. 1,000 پاؤنڈ وزنی یورینیم نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور کیسے یہ ممکن ہوگا، کیسے یہ آپریشن کیا جائے گا؟ سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس آپریشن میں امریکی فوج کئی دنوں یا طویل عرصے تک ایران میں رہ سکتی ہے. بات تو یہ ہے کہ ایران کی تو بہت بڑی فوج ہے. امریکی فوجیوں کو پہلے تو اپنے ملک میں آنے کیسے دیں گے،
آ جائیں گے تو ان کو اسپیئر کیسے کریں گے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ نے اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا، مگر اس پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کا مرکزی ہدف حصول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایران کا تیل لے سکتے ہیں اور ملک میں تیل کے بڑے مرکز خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ہر دوسرے دن یا تو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بیان دیتے ہیں، یا قبضہ کرنے کے لیے، یا آئل کے لیے، یا پھر شدید بمباری کر کے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ان کا ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا ہے، تسلیم کیا کہ میرا پسندیدہ آپشن ہے کہ ایران کا تیل لے لیا جائے۔ لیکن اس میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کریں گے؟ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اس اقدام کا مطلب خارق جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم خارق جزیرے کو لے لیں گے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشن ہیں، اور کچھ عرصے تک امریکہ کو وہاں رہنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک اہم پاکستان کی جو خبر ہے، ہم اس پہ بھی آج گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم یہ عالمی خبریں جو ہیں اس پہ بات کر لیں۔ تو اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کو دیکھیں ایک ظالمانہ اور انتہائی متنازع بل منظور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی فلسطینیوں کو جو بھی یعنی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسرائیل کو، اس کو 90 دن کے اندر پھانسی دے دی جائے گی۔ اتنا ظالمانہ قانون ہے، کسی کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ دیں گے کہ جی اس شخص نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ عالمی قوانین، ہیومن رائٹس کے اداروں، تنظیموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عالمی جو قوانین بنانے والی تنظیمیں، ادارے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اسرائیل ایسے قوانین بنا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی نئے قانون کے تحت فلسطینیوں کو صرف شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کو 90 دن کے اندر سزائے موت دے دی جائے، اور ان سزائے موت پانے والے فلسطینی قیدیوں کو ایک الگ جیل میں رکھا جائے گا اور ان سے ملاقات بھی محدود ہو سکے گی۔ یعنی ظاہر ہے ان کسی سے ملاقات نہیں کرائیں گے، شاید کوئی آخری ملاقات کے لیے ان کے فیملی کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت دے دیں۔ ادھر پاکستان کے حساس اداروں نے بھارت کے ایک فالس فلیگ پلاننگ جو ہے اس کو بے نقاب کیا ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، اور پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور بھارت پاکستانی قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جا کر ان قیدیوں کے ذریعے سرحدی علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، اور پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام ماضی کی طرح پاکستان پر لگانا چاہتا ہے، جس طرح اس نے پہلگام میں لگایا تھا، جس طرح وہ پہلے بھی 2 کر چکا ہے لیکن کبھی ثبوت نہیں دیے۔ تو یہ پاکستانی ایجنسیز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور بھارت بھی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اسرائیل کی پیروی کرتا ہے، کوئی پاکستان کے لیے مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کرے، لیکن اسے یہ ضرور یاد ہوگا کہ 2025 میں پاکستان نے اس کو کیسا کرارا جواب دیا تھا۔ امریکی انسداد دہشت گردی کے جو سابق ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں استعفیٰ دے دیا تھا، جو کینٹ، انہوں نے کہا کہ امریکی زمینی فوج کو ایران بھیجنے سے روکا جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کے جو ایم پیز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے نمائندوں کو فون کر کے زمینی فوجی کارروائی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اس مقصد کے لیے جو کینٹ نے وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے فون نمبر بھی اپنے سوشل میڈیا پہ جاری کیے۔ اس کے علاوہ ہم ایک بات کر لیں کہ پاکستان کے کرکٹر نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک نوجوان کرکٹر، ٹھیک ہے وہ اس وقت کما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی فرینچائز نے انہیں 8-9 کروڑ میں خریدا بھی ہے، لیکن ابھی تو ان کا کیریئر کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کے
جو مینیجر یا سوشل میڈیا مینیجر جو اس کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے حماقت کی، اور جو کرکٹ میچ تھا اس میں وزیر داخلہ اور پی سی بی کے چیئرمین دو ان کے پاس بڑے عہدے ہیں، اور دونوں وہ عہدے جو ہیں وہ ان کے تقریباً پچھلے 4 سال سے چل رہے ہیں، اور وہ اس عہدوں سے خوب مستفید ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر مریم اورنگزیب آئی تھی تو اس پہ ایک لائن جو ہے ان کے سوشل میڈیا سے لکھی گئی، اس پہ ایک جملہ لکھا گیا کہ یعنی مریم نواز جو ہیں ان کو ایک کوئین کے برابر جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غیر ضروری تھا۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات یا برا ماننے والی بات نہیں تھی، شوکاز نوٹس دیا جا سکتا تھا، ان سے پوچھا جا سکتا تھا، ان سے وضاحت طلب کی جا سکتی تھی، اتنا بڑا جرمانہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ شاہین شاہ آفریدی پہ اور قلندر نے جو جرمانہ عائد کیا وہ تو صرف 10 لاکھ روپے ہے، وہ رولز کی خلاف ورزی ہے، وہ قابل قبول ہے، لیکن 2 کروڑ روپے کا جرمانہ کرنا ایک نوجوان کرکٹر پر زیادتی ہے۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ یعنی اپنے ملک میں، اپنے ہی ملک کے یعنی کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے، اگر کوئی دل کی بات کرتا ہے اور آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کی حکومت، مریم نواز کی حکومت اور ان کے جو مشیران ہیں انہوں نے انہیں بڑا غلط مشورہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ 2 کروڑ روپے کا جرمانہ انہیں معاف کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے جب معافی بھی مانگ لی، اپنے مینیجر کو فارغ بھی کر دیا، تو اب انہیں یہ جرمانہ کم کر کے تھوڑا سا کر دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں صوبہ سندھ میں دادو میں تہرے قتل کا، یعنی 3 لوگوں کے قتل کا مقدمہ پرویز چانڈیو کی مدیت میں جو دائر ہوا، لیکن ان کی بھتیجی تھی رباب، اس کی وجہ سے اس کیس کو شہرت ملی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رباب کے والد مختار چانڈیو، دادا کرم اللہ چانڈیو، چچا قابل چانڈیو، ان کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ سیاسی لوگ تھے، پیپل پارٹی کے لوگ تھے، صوبائی اور پارلیمنٹ کے ارکان تھے، اور وہ لوگ بااثر تھے، وڈیرے تھے، زمیندار تھے، ان کے پاس دولت کے انبار تھے اور تعلقات کے ان کے پاس وسیع پیمانے پر تعلقات ان کے تھے۔ شروع سے لگ یہی رہا تھا کہ یا تو ان کو بہت کم سزا ہوگی یا شاید بری بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب صوبہ سندھ میں جو عدالتوں کا، ویسے تو پورے ملک میں بڑا برا حال ہے، لیکن صوبہ سندھ میں انصاف لینا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر سندھ میں اور اندرون صوبہ خیبر میں اور اندرون صوبہ بلوچستان میں، وہاں پر چونکہ وہ علاقائی نظام ہے، قبائلی نظام ہے، پنچایت کا نظام ہے، اور جو وڈیرے اور خان اور ملک ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے کمزور لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ ان کو جان سے مارنا، ان کو جیلوں میں رکھنا، نجی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں رکھنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی، وہ یہی رباب تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جی مجھے انصاف دیا جائے، تو اس وقت کے اور اس وقت کے نام نہاد جو ہمارے چاچا رحمتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم انصاف دلائیں گے اور 2 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیا بنا؟ جو صوبہ سندھ میں ایک لڑکے نے ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا، اس پہ بھی انہوں نے سموٹو ایکشن لیا تھا ثاقب نثار نے، اور جیل میں بھی معائنہ کیا تھا کہ یہ لڑکا یہاں پہ کیسے عیش کر رہا ہے۔
لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا، وہ اس کو بری کرا کر لے گئے، کیوں؟ بااثر تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق پارٹی سے ہے اور جن لوگوں کا اندرون سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے ہے، وہ چونکہ وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، اس لیے عدالتیں بھی ان کی غلام ہیں۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ اس معاملے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ، اور وہ جو بے نظیر صاحبہ خود کہا کرتی تھی کہ چمک نے کام دکھایا ہے، یہ چمک نے کام دکھایا ہے۔ رباب نے مقدمے میں تاخیر پر خاموش احتجاج ریکارڈ کرایا، جس میں وہ ننگے پاؤں عدالت بھی گئیں، کئی مرتبہ وہ لالٹین لے کر بھی عدالت پہنچی، اور یہ مقدمہ پہلے تو کہا گیا انسداد دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا، لیکن بعد میں اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا گیا، اور 6 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اس کا فیصلہ دلایا گیا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ اپنے والد اور چچا اور دادا کی قبر پر جا کر رو رہی ہے اور افسردہ ہے، اور وہ ان کی قبروں پر ان کی یاد میں نہیں رو رہی، وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے ظالمانہ انداز پر رو رہی ہے۔ وہ پاکستان کی عدالتوں میں لوگوں کو ناانصافی بانٹنے پر روک رہی ہے۔ انصاف پاکستان میں ناپید ہو چکا ہے، اور متوسط طبقے غریب آدمی کے لیے وہاں پر انصاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لڑکی نے بڑی ہمت کی تھی اور بہت بھاگ دوڑ کی، اور پہنچتی رہی ہے عدالتوں میں۔ اس کو مارا بھی جا سکتا تھا، اس کو تھریٹ بھی تھے، لیکن اس نے موت سے بے خوف ہو کر اس کا کیس لڑا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ملزمان بہت زیادہ بااثر اور پیسے والے ہیں، بڑے بڑے امیر، وہ جو کہا کرتے ہیں کہ جی لوگ یا تو وکیل کر لیں گے یا جج کر لیں گے، تو اس کیس کا کیا بنے گا؟ وہی بنے گا جو وہاں کے وڈیرے اور سیاستدان اور کرتا دھرتا لوگ چاہتے ہیں۔ اردو گلوب نیوز ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری رہنمائی بھی کریں۔ اسی کے ساتھ توصیف سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔